کرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ درِ شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاکن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وسر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، بارکوں سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھی، آج آپ کے اس علاقہ بارکوں میں محترم امجد صاحب، محترم نوید صاحب اور دیگر ان کے رفقا کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسٹیج پر سنی رابطہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری محترم غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب، صدر پنجاب غلام یاسین صاحب، محترم مکرم مفتی عبدالرحمن صاحب، علامہ عمران ہزاروی صاحب، شیخ حمزہ صاحب، مفتی حسن صاحب، دیگر تمام علماء، مولانا کرامت صاحب، دیگر دین علماء کے میں چونکہ نیا ہوں، آپ حضرات کا نام نہیں جانتا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تمامی معزز علماء کرام، آپ کے یہاں آنا غالباً اس کانفرنس میں پہلی مرتبہ ہوا۔ اللہ کے عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان کے مطابق آپ بہت ساری سیراسل گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے آپ کو یقیناً آج کی کانفرنس کا عنوان بخوبی سمجھا چھوڑا ہے۔ سمجھ گئے عنوان کو؟ مزید تو ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھانے کی۔ ہاں بالکل نہیں، اس عنوان کو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میرا مقصد یہ تھا کہ عنوان کو تھوڑا بدل لیتے ہیں اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے۔ جی مقصد یہ تھا۔ بزرگ شاید سمجھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گفتگو مزید نہ کروں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک طویل سفر کر کے آپ تک آئے ہیں اور کچھ گلے میں مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ گفتگو تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری تکلیف برداشت تو اس لیے کی ہے کہ آپ سے بات کی جائے تو یقیناً کریں گے انشاءاللہ، اور اسی لیے کریں گے۔ پانی جو بولا تھا وہ لائی تھی۔ خالق کائنات نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو نظام دنیا کہا جاتا ہے۔ جہاں باقی پوری کائنات رب تعالیٰ نے بنائی، وہیں پر اس عالم کو بھی بنایا، اور وہ محض اس عالم کا رب نہیں، وہ سارے عالموں کا رب ہے، اس لیے اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اسے رب العالمین، سارے عالموں کا رب، سارے عالموں کا رب رب العالمین۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں الرحمن سے تذکرہ خالق کائنات فرماتے ہیں، رحمان اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت نے پوری کائنات کو گھیر لیا۔ جیسے قرآن مجید کے الفاظ ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوئے، تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھ گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی صفت رحمت نے پوری کائنات کو گھیر لیا ہے، چونکہ اس عرش نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کہا اللہ کسی چیز سے ہے، کسی چیز میں ہے یا کسی چیز پر ہے، تو وہ مشرک ہو جاتا ہے اور ہر مشرک کافر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کسی چیز سے بھی نہیں ہے، اللہ کسی چیز پر بھی نہیں ہے، اور اللہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ تو اس کی صفت رحمت نے پوری کائنات کو گھیر لیا، وہ رب العالمین ہے۔
تو تقاضا یہی بنتا ہے کہ جو اس کا آخری پیغمبر ہو وہ بھی دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہو، وہ بھی دونوں جہانوں کے لیے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے جب اپنا آخری پیغمبر بھیجا تو اس پیغمبر کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور رحمت بھی ایسی بنائی کہ اسے مکمل کر دیا کہ یہ رحمت کی انتہا ہے۔ دونوں جہانوں کے لیے رحمت جس کو کہہ دیا جائے کہ رحمت کی انتہا ہوگی، اس کے بعد بات تو نہیں بچتی پیچھے، تو اس کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ اور ایک بات پوری امت مسلمہ کو یہ بتلا دی کہ ہر اس کا خلیفہ جسے اس کائنات میں بھیجا جائے گا اس میں رحمت کی صفت کا موجود ہونا لازم ہے، اس میں رحمت کی صفت کا موجود ہونا لازم۔ بغیر صفت رحمت کے خلافت نہیں، بغیر صفت رحمت کے خلافت اللہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے جو جو خلیفہ بنائے ان میں صفت رحمت رکھی، اور وہ چلتے چلتے ایک مقام حد کمال کو پہنچ گئی۔ جب حد کمال کو پہنچی تو رب نے کہہ دیا رحمت للعالمین، یہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون یہ تھا کہ ہر نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی تشریف آوری کے بعد ان کے لیے مصدق پیدا کرا، ان کے لیے مصدق کی چند خوبیاں ہوتی ہیں، مصدق کی چند خوبیاں ہوتی ہیں، اور ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب تصدیق کرتا ہے تو بغیر دلیل اور معجزے کے کرتا ہے۔ جب تصدیق کرتا ہے تو بغیر دلیل اور وہ معجزہ طلب نہیں کرتا، دلیل نہیں مانگتا، بغیر دلیل اور معجزے کے تصدیق کرتا ہے۔ کیسا؟ میں اس کو مختصر کرتے ہوئے کہ حضرت آدم تشریف لائے، پیغمبر بشارت دے دی، اور ہر نبی مبشر بھی ہے مصدق بھی ہے۔ انہوں نے بشارت دے دی کہ میرے بعد اس طرح انبیاء کا ایک سلسلہ چلے گا جو کہ چلتے چلتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئے گا۔ آپ نے بشارت دی، آپ کے بعد حضرت نوح آئے، انہوں نے بشارت دی، اور ساتھ ہی ساتھ مصدق بنتے ہوئے اپنے سے پہلے گزرنے والے انبیاء کی تصدیق بھی کر دی۔ اب حضرت نوح آئے تو کوئی دلیل اور معجزہ طلب نہیں کیا کہ حضرت آدم کیوں نبی تھے، ان کے پاس کیا بات تھی، کیا معجزہ تھا، بس بتایا جو مجھ سے پہلے آئے وہ سچے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے، اپنے سے پہلوں کے لیے مصدق بن گئے اور اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے مبشر بن گئے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اپنے سے پہلے والوں کے لیے مصدق بن گئے اور اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے مبشر بن گئے۔ اور اب ان کے بعد کون آئے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری امت کو سنائی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ جس کی امت میں پیدا ہونے پیغمبر بھی اعزاز سمجھتے ہوں، وہ پیغمبر تشریف لائیں، اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور امت کو یہ بشارت دے دیں کہ اب تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے اندر ایسا رسول آ چکا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، آخری معصوم ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری مفترض الطاعت ہے، آخری مبعوث من اللہ ہے، آخری وہ انسان ہے جسے خالق کائنات نے اس عالم میں بھیجا کہ اس پر رب وحی نازل کرتا ہے، اس کے لیے جبریل کو اتارتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو کتاب دی ہے، امت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے جو آخری شخص بھیجا ہے بطور نبی وہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی معصوم آ سکتا ہے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ اب بات یہاں پر آئی تو حق یہ بنتا تھا کہ اتنا عظیم پیغمبر آئے، اتنا اعلیٰ پیغمبر آئے، اتنا عرفہ پیغمبر آئے کہ آخری ہو، جس کو وہ رب العالمین جسے رحمت للعالمین بنا چھوڑے، کہ اس پر رحمت ختم کر دی ہے کہ جس کی ہاتھوں لگی روٹی وہ آگ تک نہیں چھوتی، وہ عظیم ترین پیغمبر تشریف لائے تو ہر پیغمبر کے لیے یہ طریقہ کار موجود تھا کہ پیغمبر آتے ہیں بشارتیں دیتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں وعید سناتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں رب کا
سناتے ہیں، اعلان سناتے ہیں، کلمات اللہ سناتے ہیں، انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھلاتے ہیں، اس دنیا سے اس عالم میں لوٹتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں، کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، کامیابی کے ساتھ اپنے مشن کو پورا کیا۔ اگرچہ ایمان لانے والا ایک تھا، 10 تھے، 12 تھے، 100 تھے، تب بھی وہ پیغمبر، حتیٰ کہ ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں تھا، تب بھی وہ پیغمبر اس دنیا سے کامیاب اٹھے، تب بھی وہ پیغمبر اس دنیا سے رکھی امانت کو پورا ادا کر کے اٹھے، تب بھی وہ پیغمبر اس دنیا سے اس عالم میں اٹھے کہ یقیناً اس کی دیانت کی، صداقت کی، عدالت کی، اس کی وفا کی، رب کے پیغام کو پورا اتارنے کی تصدیق کرنا بنتی ہے، بغیر دلیل کے بنتی ہے، بغیر معجزے کے بنتی ہے، بغیر ثبوت کے بنتی ہے، محض اس بات پر بنتی ہے کہ رب نے فرمایا یہ میرا پیغمبر ہے، اس نے اعلان کیے یہ پیغمبر ہے، بتلا دیا گیا یہ پیغمبر ہے، محمد رسول اللہ نے بتلائے وہ پیغمبر ہے، روز محشر وہ پیغمبر اٹھیں گے، رب سوال کرے گا کہ بتلائیے آپ نے امانت پوری پہنچائیے تو آپ کا گواہ کون ہے؟ تو گواہی کے طور پر امت محمدیہ پیش ہوگی، امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ تم تو اس زمانے میں نہیں تھے جب آدم تھے، ابراہیم تھے، نوح تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، تم تو موجود نہیں تھے، پھر تم تصدیق کیسے کرتے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتلائے، لہذا پیغمبر کی بات مانتے ہوئے ہم بغیر کسی بات کے ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے رب کی بھیجی ہوئی، آپ کی بھیجی ہوئی امانت کو پورا پہنچایا ہے۔ تو پھر بتلاؤ تو صحیح کہ ہر پیغمبر کے لیے مصدق موجود ہو اور محمد رسول اللہ کے لیے نہ ہو، محمد رسول اللہ کے لیے نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے ایک بات کی ہے، مصدق کی ایک شرط ہے، مصدق کی ایک شرط ہے کہ مصدق وہ ہوتا ہے جو بغیر ثبوت کے ایمان لاتا، معجزہ نہیں طلب کرتا، معجزہ طلب نہیں کرتا، دلیل نہیں مانگتا۔ جب کائنات کا اتنا عظیم پیغمبر بھیجا ہے تو اس کا بھی تو کوئی مصدق ہونا چاہیے نا، بولو نا، کوئی مصدق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ رب نے پھر طریقہ بدلا، رب نے طریقہ بدلا، مصدق تو آ نہیں سکتا چونکہ پیغمبر نہیں آ سکتا، مصدق آ نہیں سکتا چونکہ پیغمبر نہیں آ سکتا، رب نے مصدق کو صدیق دیا، رب نے مصدق کو صدیق کیا۔ یا یوں سمجھیے کہ رب العالمین اپنے رحمت للعالمین کے لیے آخری پیغمبر جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، جب اس کا تصدیق کنندہ بنایا تو ایسا شخص بنایا جس کو خلافت بھی اس شکل میں ادا کی کہ محمد کہتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں اگر کوئی سب سے زیادہ رحم دل ہے تو وہ، بولیے نا کون ہے؟ اونچا بولیے کون ہے؟ ابو بکر ہے کہ وہ رب العالمین جب رحمت کی انتہا پر جائے تو رحمت للعالمین بنائے، اور پھر رحمت للعالمین جب اپنا خلیفہ پسند کرتے ہیں تو اسے کرتے ہیں جس کے لیے ارحم رحمتی کے الفاظ۔ صفت رحمت کا موجود ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، جب خلیفہ بنایا جائے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ پہلی خوبی رحمت دیکھی جاتی ہے۔ رحمت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کفر کے لیے بھی رحمت کر دی جائے، یہ رحمت کا معنی نہیں ہے، نرمی کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ معنی رحمت کا ایک شکل ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے۔ جب سامنے جنگ ہو رہی ہو تو کیا پیغمبر نے رحمت کی ہے؟ کیا جنگ نہیں کی؟ بولیے نا، تلوار نہیں اٹھائی؟ کیوں اٹھائی؟ کیونکہ اب یہاں پر رحمت ہی یہی ہے، تلوار سے اس کو سیدھا کرنا ہی رحمت کی، تو وہاں پر پیغمبر نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا۔ حق اور باطل کی جنگ آج سے نہیں جاری، اس وقت سے جاری ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام ابھی جنت میں تھے، اس وقت سے حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔
قیامت کے دن تک جاری رہے گی. نہیں ممکن کہ قیامت کے دن تک حق اور باطل کی یہ جنگ ختم ہو جائے. اس وقت سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، چلتی رہے گی. حق والے اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، باطل سے جنگ کرتے رہیں گے، باطل سے لڑائی لڑتے رہیں گے، بلاخر اس دار فانی کو چھوڑ جائیں گے. لیکن ہر وقت اور ہر لمحے امت محمدیہ کا ایک طبقہ ایسا موجود رہے گا جو حق کے لیے جنگ کرتا رہے گا، حق کے لیے لڑائی لڑتا رہے گا. پیغمبر نے ارشاد فرمائے 73 گروہ ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، ایک حق پر ہوگا. یعنی ایک گروہ پوری امت مسلمہ میں ایسا لازمی طور پر موجود رہے گا قیامت کے دن تک، جو حق کی لڑائی لڑتا رہے گا، حق کی جنگ لڑتا رہے گا. وہ قلیل ہوگا، مختصر ہوگا، کم ہوگا، لیکن لڑے گا. وہ اپنی تعداد میں کم ہو سکتا ہے، جرت میں کم نہیں ہو سکتا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے رب نے ارشاد فرمائے قالوا ربنا اللہ، کہہ دو میرا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاؤ، پھر رب تم پر ملائکہ اتارے گا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے رب سورہ عصر میں قسم کھا کر زمانے کی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر نیک اعمال کیے، پھر حق کی تاکید کی، پھر صبر پر ڈٹ گئے. یعنی حق کی بیانی کے ساتھ لازم ہے کہ صبر کیا جاتا ہے. حق بیانی محض لفظوں کے ساتھ نہیں ہوتی، حق بیانی محض چیخ و پکار کے ساتھ نہیں ہوتی، حق بیانی محض جوش خطابت کلام نہیں ہے. حق بیانی ان الفاظ اور اس قوت اور اس استقامت کلام ہے کہ جس کے بولنے کے بعد کفر لرزتا ہے، جس کے بولنے کے بعد کفر کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کے بولنے کے بعد باطل مقابل آتے ہیں، جس کے الفاظ کے بعد باطل آپ سے جنگ کرتے ہیں. حق پر باطل کی لڑائی اس وقت سے شروع ہوئی تھی، قیامت کے دن تک جاری رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز حق والے حق پر ڈٹ کر لڑتے رہیں گے. اللہ صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، سردار صحابہ زندہ باد، رفتار صحابہ زندہ باد، سرکار صحابہ زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بولیے نا، آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچا بولو نا، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دسو حق پر ہیں آپ؟ بولیے نا. اس کا مطلب ہے جنت میں بھی پکے ہیں انشاءاللہ، بولیے. انشاءاللہ، جو حق پر ہے وہ جنت میں بھی پکا ہے نا، انشاءاللہ، ایسے ہی ہے. انشاءاللہ. کیوں جی؟ اس میں کوئی شک تو نہیں؟ کوئی شک ہے؟ جو حق پر ہوگا وہ جنت میں بھی؟ میں نہیں مانتا. وہی بات ہے جیسے راز صاحب کہہ رہے تھے، میں نہیں مانتا. کیوں جی؟ محض حق پر ہونے سے میری اور آپ کی بخشش ممکن ہے. محض حق پر ہونے سے میری اور آپ کی بخشش ممکن نہیں. بولیے نا، محض حق پر ہونے سے بخشش. مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک علاقے میں رب نے حکم کیا کہ اس بستی کو الٹ دو، زمین سے اٹھاؤ اور آسمان سے نیچے پھینکو. کہا اللہ وہاں پر ایک شخص ایسا بھی ہے جو آپ کا فرما مردار ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے آپ کی گستاخی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، ایک پلک بھی نہیں جھپکی کہ اس نے آپ کی نافرمانی میں وقت گزارا ہو. اللہ اسے بھی، اللہ فرماتے ہیں پہلے بیڑا ہی سے نہ بولنا ہے، پہلے تو پھینکنا ہی سے ہے، کیونکہ یہ خاموش رہا، حق پر تھا لیکن خاموش رہا، حق پر تھا لیکن خاموش رہا. خاموش رہا. حق پر ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، حق بیانی نجات کے لیے کافی ہے. بے شک محض حق پر ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ورنہ اللہ کیوں کہتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
حق پر ہونے کو نہیں کہا، حق کی تاکید کا کہا ہے کہ دوسروں کو کہو حق پر چلو. جو خود حق پر ہوگا تو دوسروں کو کہے گا نا چلو. پھر وتواصوا بالصبر کہا ہے کہ یہ کہا کہ صبر پر چلو، صبر کی تاکید کرو، لوگوں کو کہو کہ صبر پر چلیں. صبر کرے گا تو صبر پر چلوائے گا نا. خود واویلا کر رہا ہو، شور کر رہا ہو، چیخو پکار کر رہا ہو، خود لاشیں اٹھا کر پھر رہا ہو تو دوسروں کو کہاں صبر کی تلقین کرے گا؟ بولیے نا. خود صبر کرے گا تو دوسروں کو صبر کی تلقین کرے گا نا. میں آپ کو ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں. ایک عام مسلمان ہے. میں کسی بڑے مسلمان کی بات نہیں کرتا، مجدد یا ولی کی بات نہیں کرتا، کسی غوث قطب ابدال کی بات نہیں کرتا. بھی ایک عام مسلمان کی بات کرتا ہوں. ایک عام فرد ہے. اس عام فرد کو بہادر شاہ ظفر کہا جاتا ہے. وہ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا. آپ نے اس کا قصہ بھی سنا ہوگا، اس کے اشعار بھی سنے ہوں گے، الفاظ بھی سنے ہوں گے. مختلف جیلیں اس کی اس جرأت اور بہادری کی گواہی بھی دیتی ہیں. عام مسلمان تھا، اگرچہ بادشاہ اس بات سے قطع نظر، مگر مسلمان عام تھا. وہ عام فرد ہے. اسے پابند کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ بہادر شاہ ظفر کی دلی کے شاہی محل میں دعوت کی جائے گی. اعلانات کیے جا رہے ہیں. لوگ سمجھے بہادر شاہ ظفر اپنی بات سے پھر گئے. بہادر شاہ ظفر انگریز کے ساتھ مل چکے، مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. بہادر شاہ ظفر سازش کا حصہ بن چکا ہے. اس نے دلی کو انگریزوں کے ہاتھوں فروخت کر چھوڑے. اسی لیے تو اس کی دعوت کی جا رہی ہے. بہادر شاہ ظفر لایا جا رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے. بہادر شاہ ظفر کو دلی کے دربار میں لایا گیا. سامنے 12 برتن رکھے گئے. ہر برتن کے اوپر الگ الگ رنگ تھا. اس مختلف رنگوں کے برتن رکھ کر بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھ کھولا جاتا ہے. ہاتھ کھول کر بہادر شاہ ظفر سے کہا گیا کہ کھاؤ، ان سے ڈھکن اٹھاؤ. وہ ڈھکن اٹھاتے، ایک ڈھکن ہٹاتے، ایک بیٹے کا سر نظر آتا ہے. دوسرا اٹھاتے، دوسرے بیٹے کا سر نظر آتا ہے. تیسرا اٹھاتے، پوتے کا سر نظر آتا ہے. چوتھا اٹھاتے، بھتیجے کا سر نظر آتا ہے. بہادر شاہ ظفر کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہاتھ ہتھکڑی میں ہے، پاؤں بیڑیوں میں، خالی ہاتھ کے ساتھ ان سروں سے مخاطب ہو کر کہتے کہ سنو، مغلیہ خاندان کی یہی شان رہی ہے. وہ جب چاہتے ہیں تو یا تو فاتح لوٹتے ہیں یا اس عالم میں لوٹتے ہیں کہ ان کے سر ان کے جسموں سے جدا ہوتے ہیں. تم پر آفرین ہے، تم کٹ تو آئے ہو لیکن اس انگریز کے سامنے جھکے نہیں ہو. پھر انگریز سے مخاطب ہو کر کہتے سنو انگریزوں، تم میرے اس کوچے سے، سنو پردیسیوں، تم میرے اس کوچے سے بڑے بے آبرو ہو کر نکلو گے. عام مسلمان لیکن وقت کے ان فرعونوں کے سامنے ڈٹ کر اعلان کرتا ہے. سامنے پیاروں کے سر ہیں لیکن جرأت کا عالم دیکھیے. کڑک کر کہتا ہے کہ سنو، تم ہمیں جھکا نہیں سکتے ہو. اسے جرأت کہا جاتا ہے. یہ جرأت بیان نہیں ہوتی ہے جب قربانی دی جائے پھر اپنا حق بیان کرنا تو حق کہلاتا ہے. اسی کو تو حق بیانی کہا جاتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے امام اعظم امام احمد بن حنبل وہ عظیم ترین انسان کہ جس کی فقہ پر ایک بہت بڑا حصہ عمل کرتا ہے، جس کے ماننے والے آج اتنے 1300 یا 1200 سال گزرنے کے بعد بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ایک عظیم فقیہ ہیں، عظیم مجدد ہیں. یقیناً امام اعظم کے ماننے والے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ احمد بن حنبل جیل میں موجود ہے. ابو الحسن نامی ڈاکو کہتے ہیں، اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹاتا ہے، کپڑا ہٹا کر کہتا ہے احمد میری کمر پر دیکھ، تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ احمد کہتے ہیں تیری پیٹھ پر مجھے کوڑوں کے نشانات نظر آ رہے ہیں. وہ جواباً کہتا ہے احمد بن حنبل یہ کوڑوں کے نشانات
किस वजह से मैंने चोरी की है, डाका डाले, चोरी और डाके की बदौलत बतौर सजा के मुझे कोड़े मारे गए। कल का दिन उम्मत मुस्लिमा देखेगी, अहमद बिन हंबल पीठ तेरी होगी, कोड़ा यही होगा, पीठ तेरी होगी, मारने वाला वही जल्लाद होगा, पीठ तेरी होगी और उसी जोर और कुव्वत के साथ मारा जाएगा। लेकिन जुर्म अलग होगा, मेरा जुर्म डाका जनी थी, मेरा जुर्म चोरी थी, लेकिन तेरा जुर्म हक बयानी है, तेरा जुर्म इस्तिकामत है, तेरा जुर्म जुर्रत है, तेरा जुर्म उम्मत मुहम्मदिया के दीन का तहफ्फुज़ है, तेरा ऐलान रब के कलाम के तहफ्फुज़ के लिए, तेरी आवाज उम्मत मुस्लिमा के दीन के लिए। मुबारक ये ना हो इन कोड़ों के डर से तुम जुर्रत बयानी छोड़ देना, मैंने इन कोड़ों के डर से डाका ज़नी नहीं छोड़ी, तुम अल्लाह का दीन मत छोड़ना। अगला दिन आते जल्लाद कोड़े मारते हुए, कोड़े मारने से पहले कहते अहमद जिसकी पीठ पर ये कोड़ा पड़ जाए वो तड़प जाते, मैं हाथी की पीठ पर मार दूं, हाथी तड़प जाए, अहमद तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अभी भी वक्त है, एक लम्हे के लिए जान बचाने के लिए सही तो अपने मौक़िफ़ के लिए तब्दीली कर ले, अपने मौक़िफ़ पर सौदेबाजी कर ले। क्या तुझे नहीं पता जब जान खतरे में हो फिर तब्दीली की जा सकती है। अहमद बिन हंबल कहते तू कोड़े मार और अहमद का सबर दे। अहमद बिन हंबल समझते हैं कि दीन में जब जान की बात आए तब्दीली मुमकिन हो सकती हो, लेकिन जब उम्मत की बात आए फिर तब्दीली नहीं की जा सकती। अहमद की पीठ पर कोड़े पड़े, अहमद को उठा कर ले जाया जा रहा है। अहमद बिन हंबल कहते ऐ अल्लाह अबुल हासिम से अबुल हैसम से राजी हो जाओ। लोग सोचते कहाँ एक डाकू, कहाँ वक्त का इमाम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, तो अहमद बिन हंबल कहते वो अबुल हैसम वो है जिसने मुझे जुर्रत सिखाई है, अबुल हैसम वो है जिसने मुझे इस्तिकामत सिखाई है कि उसने कहा था कोड़ों की बदौलत अगर डाका नहीं छोड़ा जा सकता तो फिर कोड़ों की बदौलत रब का दीन भी नहीं छोड़ा जा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, अज़मत सहाबा, जिंदाबाद, मकाम सहाबा, अमीर अज़ीम अल्लामा हक़ीक़त जुगवी, जिंदाबाद, अमीर अज़ीम अल्लामा हक़ीक़त जुगवी, जिंदाबाद, शुहदाए नमूसे सहाबा, जिंदाबाद, अल्लामा मसरूर नवाज जुगवी साहब, जिंदाबाद, मसरूर तेरे रूप में, मसरूर तेरे रूप में, जलवे की तस्वीर है। कल भी सुनता था, आज भी जिंदा है। जुगवी कल भी सुनता था, जलवी आज भी जिंदा है। बोलिए ना, बोलो। जुर्रत बयानी छोड़ी जा सकती है, नहीं, कोड़ों के डर से छोड़ी जा सकती है, नहीं, तकलीफ के डर से छोड़ी जा सकती है, हालात की वजह से छोड़ी जा सकती है। नहीं। हालात कब किसे इजाजत देते हैं? हालात ने कब किसी को इजाजत दी है? हालात इजाजत देते होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा भी ना कहते। बोलिए ना, आपको भी तो हालात ने इजाजत नहीं दी, हालात कभी भी इजाजत नहीं दिया करते, हालात कभी भी इजाजत नहीं दिया करते, नहीं दिया करते। रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, रास्ते खुद तलाश करने पड़ते हैं, तरीका कार खुद बनाना पड़ता है। यकीनन मुझे और आपको, अगर आप पूरी उम्मत मुस्लिमा उस तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे, पूरी तारीख को देखेंगे, तो आपको पूरी तारीख अज़म, हिम्मत, जुर्रत और इस्तिकामत की दास्तान नजर आएगी। पूरी तारीख इस्लाम में आपको एक तबका हमेशा, एक गिरोह हमेशा हक बयानी करता हुआ जरूर नजर आएगा, और यकीनन आप उस गिरोह का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? इंशाअल्लाह। बोलिए ना, हाथ खड़ा करके बताएं। महज हक पर होना काफी है? बोलिए, हक बयानी से जन्नत मिलेगी या हक पर होने से? पर होने से, हक बयानी हक बयानी से मिलेगी कि हक पर होने से? हक बयानी से मिलेगी। यही सबक मिला है हक नमाज के घर से भी, हक नमाज की जात से भी। मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद को घर से घसीट कर निकाला जाता था, तशद्दुद किया जाता था, ठुड्डे मारे जाते थे, लेकिन नजरिया नहीं तब्दील किया, बात नहीं बदली। बदल जाते तो आज लीडरियां ना होती, आज मौलवियों की इज्जतें ना होती,
آج یہ مقام نہ ہوتے، وہی مولوی جس کو تھانے میں چائے دینے والا جا کر بلا کر لایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اے ملا تینوں تھانے دار سدا پہ ہے، بولیے نا، تینوں تھانے دار سدا پہ ہے۔ آج تھانے دار دی اتنی جرت نہیں، آج تھانے دار آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ جناب احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، میں ایف آئی آر کی کاپی لے کر آ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں حالات اجازت نہیں دیتے، بولیے نا۔ آج ابھی آپ کے ہاں جو گستاخی ہوئی اس کے لیے ایس ایچ او کا فون آ گیا کہ میں ایف آئی آر کی کاپی لا رہا ہوں، احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، ملک کا قانون حرکت میں ہے۔ آج کا ماحول اور امیر عظیمت کے ماحول کا اپنے ساتھ موازنہ کر لیجئے، پھر موازنہ کے بعد یقیناً آپ کی بات سنیں گے، یقیناً آپ کی بات پر کان دھریں گے۔ آپ اس لمحات کو بھی دیکھیے، موجودہ حالات بھی دیکھیے، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ اپنی قوت اور اکثریت کو بھی دیکھیے۔ وہ زمانہ بھی دیکھیے جب ایک اکیلا حق نواز تھا، اور آج کا زمانہ بھی دیکھیے جب سینکڑوں حق نواز ہیں۔ اس زمانے کے حالات اور ماحول کو بھی دیکھیے، اور آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو یقیناً آپ اس آواز کے بآواز ہو کر یہ الفاظ کہنا پسند کریں گے جو آج بھی اگر آپ سن سکتے ہیں تو آپ کو سنائی دے رہے ہوں گے، جو مجھ سے اور آپ سے اسی جرت کے ساتھ، اسی استقامت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں فنا فی اللہ کی دہ میں بقا کا راز مصبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔